دونوں دیکھ لیں. اہل علم بانٹتے ہوئے کیوں ہچکچاتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے، آج کل پڑھے لکھے طبقے میں بھی علم تو آپ کا خیال ہے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، ہمارا تو غلط ہی تجربہ ہوا ہے. علم نہیں ہوتا، ان کے پاس اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور سٹوری ہوتی ہیں جو انہوں نے یاد کی ہوتی ہیں. علم تو ہے قرآن و سنت کا علم. یہ جتنے علماء ٹی وی پہ آ کے مسائل بتا رہے ہیں، کبھی کسی کے منہ سے آپ نے آیت حدیث اور اس کا نمبر سنا ہے؟ آپ کیوں یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ بہت علم والے ہیں؟ علم والے تو وہ ہوں گے حدیث بیان کرے، نمبر بتائیں، نہیں بتا رہے ڈسپلے ہو جائے، کم از کم کتاب کا نام بتائیں، آیت کا ریفرنس کوٹ کریں. ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں کسی بھی ایشو کے اوپر ایک ایک ریفرنس لگتا ہے. یہ لوگ تو سطحی باتیں کرتے ہیں، چاہے غامدی صاحب ہوں، چاہے تقی عثمانی صاحب ہوں، چاہے طارق جمیل صاحب ہوں، چاہے الیاس قادری صاحب ہوں، باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. علم والی تو بات ہی کوئی نہیں. علم تو وہ ہوگا جو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ ہوگا. اگر رائے پیش کرنی ہے تو میرا خیال ہے عمر شریف سب سے بہتر رائے پیش کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی فلوئنسی زیادہ تھی. صرف زبان سے بولنے کا نام ہے تو آفتاب اقبال صاحب بہت بڑے عالم دین ہیں، اچھے طریقے سے بول لیتے ہیں. وہ بولنے کا نام تو نہیں ہے نا، ریفرنس ہو، یہی سب سے مشکل کام ہے. اس لیے میں نے بات کی تھی کہ لائیو کوسچن آنسر سیشن قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی چلا کے بتائے. چلا تو بہت لوگ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی، وہ چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی بات کرے، آیت کوٹ کرے، حدیث کوٹ کرے کہ اس حدیث کے تحت یہ رزلٹ ہے. وہ زیادہ دقت ہے علماء نے فرمایا ہے، اس میں فلاں عالم کی یہ رائے ہے، یہ مسئلے بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے لائیو سیشنز اب تو ماشاءاللہ 100 سے اوپر ہو چکے، کوسچن آنسر سیشن لاکھوں میں سوال ہو چکے ہیں، ہزاروں میں نہیں. آپ دیکھیں ہر چیز ہم نے اللہ کے فضل سے کلیئر کی ہے. ٹھیک ہے جی.